جی عزیزو، خدا یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ لوگوں کی سلامتی چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک اور خوش باش ہوں گے۔ خداوند آپ لوگوں کے ساتھ ہو۔ آج میرے عزیزو ہم بات کرنے والے ہیں پریزنٹ آف کرسچنز کا موجودہ حال۔ خیر پاسٹ میں تو ہم لوگوں نے جیسا بھی کہ گزارا، جو بھی ہمارے بڑوں نے غلطیاں کی یا جیسے بھی صورتحال خدمت کو بہت سلو کر دیا، کیونکہ رسولوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدمت جو ہے وہ مسیحت جو ہے اس معیار پر خدمت اس کی نہیں ہوئی، جس کی بنا پر اس لیول پر نہیں مسیحت کو لے جایا گیا جس مقام پر آج لے کے جانا چاہیے تھا۔ جس سے مراد ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدمت تو ہو رہی ہے، لیکن گلی میں ہمیں بہت سارے چرچز اور ایک محلے میں ہمیں بہت سارے چرچز نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم مسیحیوں سے ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جو عام لوگ ہیں جو خدمت میں نہیں ہیں، ان کا ہم اتنا ہی برا حال دیکھتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی جو ہے وہ علم نہیں، کچھ بھی نالجیبل نہیں وہ لوگ، اور بالکل جو ہے وہ ایک سادہ روح لوگ ہیں، اور یسوع مسیح کی بھی نہیں ٹھیک سے معلومات ان کی، اور نہ وہ نجات کو ٹھیک طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ ان ساری چیزوں کے پیچھے اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ خادمین جو ہیں، میں ان کو بلیم کرتا ہوں کہ وہ لوگ چرچ آنے کے لیے تو لوگوں کو بڑا فورس کرتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن ان کی موجودہ حالات پر نظر نہیں کرتے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں چرچ کے بعد، اور کیا ایکٹیویٹی ہے ان کی زندگی کے اندر، اور بڑے کہ یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور جو سادہ لوگ گھروں میں مسیح بیٹھے ہیں، یسوع مسیح کے آنے کا انتظار تو دور ہے، ابھی تک لوگ ان چیزوں کی کنفیوژن میں ہیں کہ کیا ہمیں قربانی کا گوشت بھی کھانا چاہیے یا نہیں۔ ابھی تک لوگ یہ چیزیں سوچتے ہیں کہ مندر سے پرساد کھا لینا ٹھیک ہے یا نہیں، کیا کسی میلے زیارت سے کوئی چیز لے کر کھا لینا ٹھیک ہے یا نہیں۔ ان چیزوں میں سے ہم کب نکلیں گے اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے میرے عزیزو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بیسیکلی چینل ہی مسیحیت کو جگانے کے لیے، مسیحی لوگوں کو جگانے کے لیے بنایا ہے۔ آپ کے دل میں، ذہن میں کسی بھی طرح کا سوال ہو تو لازمی کمنٹس کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس جو ہیں، آپ کا جو اوپینین ہے، وہ ہمارے لیے بڑا رسپیکٹفلی ہے، اور ہم اس پر ضرور آپ کی جتنی رہنمائی ہو سکے وہ کریں گے، اور ہم کرتے بھی ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری جگہ جو کہہ لیں کہ مذاہب ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہمیں بائبل مقدس میں سے ایسی ملتی ہیں، یسوع مسیح کے دعوے ایسے ملتے ہیں جو یسوع مسیح کو تمام جو ہے وہ چیزوں سے، تمام لوگوں سے، تمام کہہ لیں کہ ہر چیز سے افضل کر دیتے ہیں۔ جس میں سے آج ہم ایک چیز خدا یسوع مسیح کی پر غور کریں گے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جو کوئی میری پیروی کرے وہ اندھیرے میں نہ چلے گا۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، یہ بہت بڑا دعویٰ تھا یسوع مسیح کا، اور یہ بہت بڑی بات تھی جو انہوں نے کہی کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، یعنی کہ راہ بھی میں ہوں، اور حق بھی میں ہوں، اور زندگی بھی میں ہوں۔ کہ مجھے کہ اس کو شارٹ اور آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ مجھے فالو کرو، سچائی میرے پاس ہے اور زندگی میرے پاس ہے، میرے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں ہے۔ آج ہم کہہ لیں کہ آج کل جو ہے وہ خدمت کو بڑا مشکل میں ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے فرقے بن گئے ہیں، اور لوگوں کو مختلف تعلیمات سنا کر جو ہے لوگوں کو پریشان اور کنفیوز کیا جاتا ہے، اور لوگ بیچارے جو ہے صرف سوال ہی لے کر پھر رہے ہیں کہ یہ کہاں پر نجات ہے اور کیا چیز ہے جس کو ہم حقیقتاً فالو کریں۔ کسی بھی فرقے میں نجات نہیں ہے کہ اگر آپ پروٹیسٹنٹ ہیں تو آپ لازماً جو ہے وہ بخشے جائیں گے، یا آپ کیتھولکس ہیں، یا آپ کسی بھی کہہ لیں کہ ہیں۔ اگر آپ نے نجات پانی ہے تو نجات یسوع میں ہے۔ یسوع کی مشن میں آ جائیں، یسوع کو فالو کریں، یسوع جیسی محبت جو ہے وہ اپنے دل میں رکھیں، دوسروں سے پیار کریں، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، تب جا کر آپ جو ہے وہ نجات کے لائق بنیں گے۔ لیکن اس کے لیے صرف نیک کام کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، سب سے بڑی چیز ایمان ہے۔ یسوع مسیح پر ایمان ہونا جو ہے نا وہ آپ کا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یسوع مسیح پر ایمان لائیں تو ہی آپ جی اٹھیں گے، تبھی یسوع مسیح جو جیسے اس نے خود اپنے آپ کو زندہ کیا،
उसने सिर्फ दावे नहीं किए, उसने करके दिखाया। वो मुर्दों में से जी उठा, और मेरे अज़ीज़ों वो आपको भी मुर्दों में से उठाने की कुदरत रखता है। सो आपको ज़रूरत है यीशु मसीह पर ईमान लाने की, ताकि आप हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। यीशु मसीह पर ईमान लाना है, लेकिन क्या ईमान लाना है ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहली चीज़ है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और वो इंसान बनकर इस दुनिया में आया जो कि मुजस्सम खुदा है, और उसने सलीब ली, हमारी खातर अपना खून बहाया, कफ़ारा दिया हमारे गुनाहों के लिए, क्योंकि इंसान ने जो गुनाह किया वही मौत लेकर आया, और ज़रूरी था कि उस मौत के गुनाह के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए भी इंसान का खून बहता, इंसान के खून से फ़िदिया दिया जाता। तो इसलिए यीशु मसीह ने इंसान बनकर अपने खून से, अपने पाक खून से फ़िदिया दिया, ताकि इंसान को जो है वो बहाली मिल सके। सो मेरे अज़ीज़ों, वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन इंसानी सूरत और ख़ादम की सूरत इख्तियार की, और हमारे लिए अपना पाक खून बहाया, ताकि हम जो है वो निजात पा सकें। सो हमें उसकी निजात पर, उसके खून पर ईमान लाना है, और तमाम गुनाहों को छोड़कर उसके जलाल में शामिल होना है, और अपने बदनों से ऐसे काम करने का उसका जलाल ज़ाहिर हो। सो मेरे अज़ीज़ों, किसी भी सोच में हैं, कहीं पर भी हैं, सो लाज़मन जो है वो इस चीज़ को सोचें, क्योंकि अब वक्त बहुत करीब है। वो अपने वादा के मुताबिक जल्द आने वाला है। गॉड ब्लेस यू।